السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ قبیلہ طائی کے دو شخص عدی بن حاتم اور زید بن محلل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مردہ جانور تو حرام ہو چکا، اب حلال کیا ہے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ حلال اور حرام کی تعریف۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں، حرام وہ ہے جس کے کرنے پر گناہ ہو اور چھوڑنے پر ثواب ہو، جب وہ اس نیت سے چھوڑے کہ اللہ رب العزت نے اسے منع کیا ہے۔ بعض نے کہا ہر وہ چیز یا ہر وہ عمل جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جائز قرار دیا ہے حلال ہے۔ بعض نے کہا ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ حاصل کر سکے وہ اس کے لیے حلال ہے، شرط یہ ہے کہ شریعت نے اس کو کرنے کی اجازت دی ہو۔ وہ کام جس کے کرنے پر گناہ ہو اور چھوڑنے پر ثواب ہو حرام ہے۔ حلال کی فضیلت۔ رزق حلال کا اہتمام کرنا حکم ربانی کی تعمیل ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص رزق حلال کا اہتمام کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کی کچھ کھجوروں کے ڈھیر سے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھو تھو نکالو اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ البخاری کی روایت ہے 1491۔ صحابہ کرام بھی اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنی ضرورت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کو چیز لایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا کیسی کمائی ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی، آپ کھا چکے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں کیا کر کے نکال ڈالیں۔ البخاری کی روایت ہے 3842 نمبر پر۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں شہر کا ایک درہم چھوڑ دوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں 1,00,000 صدقہ کروں۔ امام ابو عبداللہ البحلی فرماتے ہیں 5 خصلتیں ایسی ہیں جن سے اعمال مکمل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی معرفت، نمبر 2 حق کی معرفت، نمبر 3 اخلاص والا عمل، نمبر 4 سنت کے مطابق عمل، نمبر 5 عقل حلال یعنی حلال کھانا۔
رزق حلال سے بلاد و عباد محفوظ رہتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کا قول ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن سے بلاد و عباد کو زندگی ملتی ہے اور یہ سنت والے ہیں، یعنی کہ شہر کو، ملک کو اور لوگوں کو۔ رزق حلال عبادت بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ البقرہ کی آیت نمبر 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تجارت کے طریقے۔ نمبر 1، شکار، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 جو بھی ہم نے دیکھی۔ نمبر 2، تجارت اور خرید و فروخت۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ہمارے بازار میں وہ شخص خرید و فروخت نہ کرے جس کو دین کا فہم و بصیرت نہ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے 482۔ علی بن طالب، جو دین کی فہم و بصیرت سے پہلے ہی تجارت کرنا شروع کر دے تو وہ حرام میں پڑ ہی جاتا ہے، وہ پھر حرام سے بچ نہیں سکتا۔ سیدنا ابوبکر، ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے آگ ہی اس کے لائق ہے۔ صحیح الجامع 4519۔ تجارت میں حرام چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ چیزیں جن کا نام لے کر حرام کہا گیا، مثلا شراب، جوا، مردار، خنزیر وغیرہ۔ کتا، خون، بلی کی قیمت بھی نہیں لی جا سکتی۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ ابن ماجہ 2161۔ تصویریں بنا کر بیچنا اور ان کی قیمت لینا حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے سید ابو الحسن کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصور جہنم میں جائے گا جو تصویر بناتا ہے، اور اللہ اس کو عذاب دے گا یہاں تک کہ اس میں روح پھونکے، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر صورت کو جان دے دیں گے جو اس کو عذاب دیتی رہے۔ یہ سن کر ابو الحسن کا چہرہ زرد ہو گیا۔ تو ابن عباس نے کہا، اگر تصویریں بنانی ہی ہوں تو درختوں کی بنا لو یا جن میں روح نہیں ہوتی۔ مسلم 2210۔ غیر شرعی کھیل کے آلات کی خرید و فروخت۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے اور اس کا مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرعیہ حرام ہیں، یعنی مقید ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کے مصاحف بیچنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا۔ البخاری 2190۔ نمبر 2، مسجد میں خرید و فروخت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے قبل حلقے بنائے اور مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ النساء 715۔ نمبر 3، سود کی قسم کی تجارت حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود لینے والے پر، اس کے گواہوں پر اور اس کی تحریر لکھنے والے پر لعنت فرمائی۔ ابن ماجہ 2277۔ نمبر 4، مکاری اور نقصان پر مشتمل تجارت حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے اور نہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے مگر اس کی اجازت سے۔ ابو داؤد 2081۔ نمبر 5، قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا تھا۔ البخاری 2142۔ نجش سے مراد بولی لگانا ہے۔ نمبر 6، ایسی تجارت جس کے بارے میں صحیح پتہ نہ ہو۔ صحیح راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ سے دعائیں بہت ضروری ہیں۔ علم کو سیکھنا اور پھر اللہ سے ہدایت طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے،
اے اللہ میرے لیے دین درست رکھنا جس میں میرے کام کا بچاؤ ہے، میرے لیے میری دنیا کو درست فرما جس میں میری زندگی ہے، اور میرے لیے میری آخرت درست فرما جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ میری زندگی کو ہر عمل خیر کی زیادتی کا سبب بنا، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت بنا دینا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت اور لوگوں سے بے پرواہی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، حلال رزق اور قبول ہو جانے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔